لیکن بالکل خدا لگتی بات کہیے گا، ہر قسم کی عقیدت اور ہر قسم کا نظریہ جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے کنارہ کش ہو کے آپ باوضو بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، اکثر قبلہ رخ ہیں۔ عمومی طور پر میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، عمومی طور پر جو عوام ہے ان کے ذہنوں میں جو اہمیت واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی اہمیت ان کے ذہنوں میں غزوہ بدر کی بھی ہے؟ بولیے ذرا۔ میں عمومی ذہن کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہوں گے کتابوں کے کیڑے، جنہوں نے کتابیں کنگالیں، اور بہت کچھ کم لوگ ہوں گے قرآن کے قاری، جنہوں نے سورۃ آل عمران پڑھی ہوگی، سورۃ انفال پڑھی ہوگی، بدر کا تذکرہ پڑھا ہوگا۔ وہ آٹے میں نمک کے برابر، انگلیوں پر گنے جا سکتے۔ میں تو عمومی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، عمومی طور پر جو اہمیت واقعہ کربلا کی ہے، جو ہجرت کے 61 برس بعد ہوا، آپ کے انتقال کے 50 سال بعد ہوا، اور وہ کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، کوئی حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا۔ میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنے دل و دماغ میں ان باتوں کو کیوں نہیں بٹھاتے کہ اگر یہ کفر و اسلام کا معرکہ ہوتا تو کیا صرف سیدنا حسین نکلتے یا باقی صحابہ اور تابعین بھی نکلتے؟ یا تو آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صحابہ نے کفر سے مفاہمت کر لی، ہو جائیں اس کے قائل، جو وہ طبقہ چاہتا ہے، اور در پردہ وہ جو سازش کر رہے ہیں اور وہ کامیاب ہوئے ہیں اپنی سازش میں۔ یا تو آپ اس بات کو مان جائیں کہ صحابہ نے باطل کا ساتھ دیا، صحابہ نے کفر کا ساتھ دیا، یا تو آپ اسے تسلیم کریں، اور اگر اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ حق و باطل اور کفر و اسلام کا معرکہ نہیں تھا۔ کفر و اسلام کے درمیان جو پہلی جنگ لڑی گئی اسے بدر کہتے ہیں، وہ ہے حق و باطل کا معرکہ، جس کو قرآن نے بھی ذکر کی۔ ایک طرف باطل تھا، ایک طرف حق تھا، ایک طرف کفر تھا، دوسری طرف اسلام تھا۔ اگر میں کئی مرتبہ اس کی تفصیل کر چکا ہوں، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بٹ دماغ لوگوں سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، نہ میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے مولوی غلط ہیں، دوسرے لوگ غلط ہیں، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ مجھے بتائیں، بولیں، ایک مقام پر جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی
کہ کوفے کے لوگوں نے پہلے بیعت کی، وفاداری کا یقین دلائیں، اور پھر عین موقع پہ میرے چچا زاد بھائی کو شہید کر دیے۔ جن کوفیوں کے خطوط کے بلبوتے پر میں جا رہا ہوں، انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کو شہید کیا ہے، تو کیا تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے؟ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے کس چیز کا ارادہ کر لیا؟ وہ تو مسلم کے بھائی آڑے آ گئے کہ ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو، اب تم یہ کہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو خدا کے لیے یہاں سے جو آگے کا سفر ہو رہا ہے، یہ کس غرض کے لیے ہو رہا ہے؟ جھوٹی روایتیں مان لیتے ہو جن کی نہ کوئی سند ہو، انہیں تسلیم کر لیتے ہو۔ تمہیں یہ سنایا جائے کہ پانی لینے کے لیے گئے، حضرت عباس کا بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، اسے تو مان لیتے ہو، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ اٹھاؤ، حضرت عباس جس قافلے کے ساتھ پانی لینے گئے تھے، پانی کے مشکیزیں بھر کر وہ واپس آئے تھے، اور 10 محرم کو کربلا کے شرکاء نے صرف یہ نہیں کہ پانی پیا تھا بلکہ غسل بھی کیا تھا۔ اٹھاؤ، لیکن تم نے افسانے تراشے، بازو کٹ گیا، پھر دوسرا بازو کٹ گیا، پھر مشکیزے کو تیر لگے، اے مشکیزہ لوہے دا سی، جس کو تیر لگتے رہے اور مشکیزہ نہیں پھٹا۔ پھر معصوم بچوں کو عباس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے دکھاتے ہو، چاچا چاچا پانی پانی، پیاس لگی ہے۔ یہ جو روایت کرنے والا بندہ ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کہاں تھا؟ اسے کس نے بتایا؟ سب جھوٹ کا پلندہ تم نے اکٹھا کیا ہے، اس میں درد پیدا کرنے کے لیے، غم پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، اس واقعے کی اہمیت بتانے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا۔ ورنہ بولا پڑھا لکھا طبقہ، حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ۔ صحابی ہے نا، کوئی ہماری طرح ہے، کوئی ذاتی عداوتیں وہ لوگ نپٹایا کرتے تھے؟ وہ صحابی تھے، ان کے دل شیشے کی طرح صاف تھے، اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں تھی۔ بس عین موقع پہ جب سمجھ آئی نا کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں یہ سارے غدار ہیں، بے وفا ہیں، میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے، جس وقت سمجھ آئی اپنے موقف سے کیا کر لیا؟ رجوع کر۔ پہلے موقف یہ تھا کہ جانا ہے، پھر انہوں نے اپنا موقف بدل لیا۔ تو جو